خلیل آگ میں جا رہا ہے اب اس کا خلیل۔ فرمایا میرا اللہ جان دے اودا خلیل اگ دے اندر جا رہے ہیں۔ فرمایا تیرے نال کوئی حکم نہیں، کوئی حاجت نہیں۔ جس وقت جبریل امین جان لگے عرض کر دینے اللہ دے پیارے خلیل کوئی حکم کوئی حاجت ہے تے دسو، میں اوتھے جا سکدا جتھے کوئی بھی نہیں جا سکدا، کوئی حکم ہے تے دسو تے صحیح نا۔ پر ایک ٹائم وہ بھی آیا معراج دی رات سی، جبریل رک گئے، مصطفیٰ جا رہے ہیں۔ میرے کریم نبی نے فرمایا جبریل اگے چلدا نہیں، عرض کر دینے سونیا میں اگے جا نہیں سکدا۔ میرے محبوب نے فرمایا جبریل ذرا اوتے یاد کرنا میرے جدہ امجد حضرت ابراہیم پاک نو کی آکھیا سی جس وقت اگ دے چیخے دے اندر میرے باپ حضرت ابراہیم پاک جا رہے سن، تو کیا میں اوتھے جا سکدا جتھے کوئی بھی نہیں جا سکدا؟ اج تو ایتھے رک گیا ہے، اج میں اوتھے جا رہا جتھے حضرت ابراہیم پاک دا جس وقت مناظرہ ہویا انہیں کیا میں خدا ماں تو میں سجدہ نہیں کیتا؟ حضرت ابراہیم پاک نے فرمایا کہ میں تی اپنے رب نو سجدہ کردا، رب تو علاوہ کسی اور نو سجدہ کردا، صرف میں اللہ نو سجدہ کردا۔ نمرود نے کیا میں خدا ماں، میرے علاوہ اور بھی کوئی خدا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ خالق و مالک ہے جس نے تجھے بنایا، ہمیں پیدا کیا، بنایا، ساری کائنات کو بنایا، تجھے بادشاہی دی، مجھے اپنا نبی بنایا، خلیل بنایا۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا تو میں ہوں، وہ کیا کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا یحیی الموت والحیات، میرا خدا تو وہ ہے جو موت بھی دیتا ہے زندگی بھی عطا کرتا ہے، موت بھی دیتا ہے حیات بھی دیتا ہے۔ نمرود کہنے لگا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ فرمایا کیسے کر سکتا ہے؟ اس نے دو قیدیوں کو بلایا، ایک کو آزاد کر دیا جس کو سزائے موت تھی، اسے آزاد کر دیا، جو آزاد تھا اسے پھانسی پہ لٹکا دیا، اسے قتل کروا دیا۔ اس نے کہا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اللہ کے پیارے خلیل نے فرمایا میرا رب تو یہ کام نہیں کرتا، میرا رب تو یہ کام کرتا ہے ایک پانی کے نطفے سے اللہ زندگی عطا کر دیتا ہے۔ فرمایا میرا خدا تو وہ ہے کہ ایک پانی کا نطفہ ہے، ایک قطرے سے اللہ زندگی دے دیتا ہے، ایک زندگی مل جاتی ہے، زندگی بن جاتی ہے۔ میرا خدا تو یہ ہے۔ ملک الموت کے ذریعے میرا رب اسرائیل کے ذریعے روح کو قبض کرتا ہے، میرا خدا تو وہ ہے۔ اب دوسری بات جو ہوئی، اللہ کے پیارے خلیل نے فرمایا جو اگر تو خدا ہے پھر ایسے کر، میرا رب سورج ادھر سے نکالتا ہے تو ادھر سے نکال کے دکھا۔ اللہ کے پیارے خلیل نے جب یہ سوال کیا نا کہ اگر تو خدا ہے، میرا خدا تو ادھر سے سورج نکالتا ہے، تو ادھر سے نکال کے دکھا۔ اب وہ جھوٹا تھا، اسے پتا تھا یہ تو ہو نہیں سکتا۔ اللہ نے فرمایا جبریل جی مالک حکم ہو۔ فرمایا آج میرے خلیل نے جو بات کی ہے نا، اگر نمرود یہی سوال میرے خلیل سے کر دے تو جاؤ میرے خلیل سے کہنا پریشان نہ ہو، اشارہ تم کرنا، سورج میں نکال کے دے دوں گا۔ پھر ہوا بھی ہے، تاریخ میں ہے، ہوا بھی ہے۔ حضرت مولا علی پاک کی عصر کی نماز ہے، سورج غروب ہے، مصطفیٰ نے اشارہ کیا، سورج واپس آیا یا نہیں آیا؟ سورج ادھر سے واپس نکلا یا نہیں نکلا؟ یہ پھر ہوا بھی ہے۔ فرمایا میرا خدا تو یہ ہے، ادھر سے سورج نکالتا ہے مشرق سے، تو خدا ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا۔ اب خاموش۔ اب جتنے چیلے تھے انہوں نے کہا ہمارا جو بادشاہ تھا جس کو ہم خدا سمجھتے ہیں، جس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے، اب یہ تو لاجواب ہے، اب یہ سورج کیسے نکالے گا؟ اب یہ تو لاجواب ہو چکا ہے، اب کیسے ہوگا؟
اب جس وقت نمرود نے دیکھا کہ اب میں لاجواب ہوں، تمام لوگ بھی یہی کہہ رہے ہیں، اب میں کیا کروں؟ اب اس نے جو کہنے لگا ہم نے اپنے خداؤں کا بدلہ لینا ہے، اللہ نے اس کو قرآن میں محفوظ کیا ہے۔ سبحان اللہ کیا میں قرآن پڑھوں؟ ذرا اونچی سبحان اللہ کہیں گے؟ دوستہ توجہ کری، اللہ خلاق عالم نے فرمایا جو نمرود نے جس وقت سوال کیتا گیا، نمرود لاجواب ہو گیا، انہیں کیا انج کرو اپنے خدا مدہور بدلہ لینے، پوچھا کنج لینا ہے؟ نمرود نے کیا ابراہیم پاک کو جلاؤ، کنج جلائیے، کس نے کیا قتل کر دیو، کسی نے کیا سزائے موت دے دیو، کسی نے کیا قید کر دیو، کسی نے کیا جلایا جائے، آخر مشاورت ہوئی جلایا جائے۔ اللہ نے قرآن کے اندر محفوظ فرمایا، اللہ خالق کائنات نے قرآن کے اندر کی محفوظ فرمایا، فرمایا قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين۔ جس وقت انہوں نے کیا اپنے خداواں دا بدلہ لئیے، خداواں دا کنج بدلہ لئیے، انہیں کیا بھول گئے ہو ابراہیم نے کی کام کیتا سی، اپنے خداواں دی گردنہ اڑاتی ہیں سن، پچھلے جمعے عرض کیتا سی نا، کسی دے بازو توڑ دیتے نے، کسی دی لتاں، کسی دی گردنہ، کسی دے نک تے کسی دا کھن، او دا بدلہ لینا ہے، او دا بدلہ لینا ہے، بدلہ کنج لینا ہے؟ انہیں کہا انج کرو، نمرود کہنے لگا انج کرو ابراہیم پاک کو جلاؤ، جلا کے بدلہ لاؤ، کنج جلائیے؟ انہیں کہا انج کرو اعلان کر دیو پوری دنیا دے اندر 40 دن تک لکڑیاں کٹھیاں کرو، 40 دن تک لکڑیاں کٹھیاں کرو۔ اے قصص الانبیاء ہے، قصص الانبیاء والے نے لکھا ہے کہ 12 کوس، یہاں تک بھی علماء نے لکھا ہے کہ 70 میل لمبی، 70 میل لمبی اور 100 گز اونچائی دے اندر یہ 4 دیواری مکمل کرو، 70 گز لمبی، 70 میل تک علماء نے لکھا ہے، اور قصص الانبیاء والے نے 12 کوس اونچائی، 100 گز تک اونچائی لکھی ہے کہ اتنی بڑی 4 دیواری تیار کرو۔ جس وقت اتنی بڑی 4 دیواری تیار ہو گئی، 40 دن تک لکڑاں کٹھیاں ہوئیاں، 40 دن جدو گزر گئے، انہیں کیا ہون کنج کریے، لکڑاں کنج؟ علماء لکھ دینے کہ 70 میل دور تک لکڑاں ہی لکڑیاں ہیں، اور 100 گز اونچائی تک لکڑاں ہی لکڑاں نے۔ انہوں نے کیا اگ لائیے کہ حضرت ابراہیم پاک نو اگ دے اندر کنج سٹاں گے، جلاواں گے، کنج جلاواں گے؟ دوستا توجہ کری، ادھر علماء لکھتے نے تاریخ دے اندر شیطان بھی آ گیا انسانی شکل دے اندر، انہیں کیا تمہیں ایک طریقہ میں دسنا، انہوں نے کیا کیڑا طریقہ؟ انہیں کیا 400 رسے کٹھے کرو، 400 رسے کٹھے کرا کے منجنیق تیار کروائی۔ منجنیق شیطان نے دوزخ دے اندر ویکھی سی، دوزخیاں وہ دے اندر رکھ کے دوزخ دے اندر سٹیا جاندہ سی۔ جب منجنیق تیار ہو گئی، انہیں کیا ہون کی کریے؟ جب اللہ دے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم پاک کو منجنیق دے اندر بیٹھایا گیا، آپ دے ہاتھ بھی باندھ دیتے، پیر بھی باندھ دیتے، اللہ نے فرمایا جبریل جی مولا حکم ہوئے، فرمایا ان کر ذرا آسمان دے دروازے کھول دے۔ جدو آسمان دے دروازے کھولے گئے، آسمان دے دروازے کھولے گئے، ملائکہ نے جس وقت زمین وال میں کھیا، تمام ملائکہ سجدے دے اندر گڑ گڑا گئے، سجدے دے اندر پیشانیاں نو جھکا دیتا، اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کر دینے مالک مولا تیرا کلہ خلیل
زمین تے تیرا نام لین والا اج تیرے دشمنوں نے تیرے خلیل اگ دے اندر سٹن لگے نے، اگ دے اندر سٹن لگے نے۔ ایتھے تاریخ والے لکھدے نے جڑا پانی دا فرشتہ سی اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کردا ہے مالک و مولا مینوں اجازت دے میں تیرے خلیل دی مدد لئی چلا جاواں۔ اللہ نے فرمایا جا چلا جا۔ پانی دا فرشتہ آ گیا، آ کے عرض کردا ہے اللہ دے پیارے خلیل مینوں اللہ نے یہ طاقت عطا فرمائی ہے میں اتنا پانی برساواں دریاواں سمندراں دے پانی میں اگ تے سارے دے آواں، اگ نوں بجھا دیواں، مینوں حکم دے دیو۔ آپ نے فرمایا اللہ نے تینوں بھیجا ہے۔ عرض کر دینے اللہ تے نہیں، اللہ دے کول اجازت لے کے آیا۔ فرمایا نہیں پھر چلا جا، پھر چلا جا۔ او واپس چلا گیا۔ ہوا دا فرشتہ بھی رب دے کولوں اجازت لے کے آپ دی بارگاہ دے اندر آیا۔ عرض کردا اللہ دے پیارے خلیل کوئی حکم کوئی حاجت میں ہوا دا فرشتہ ہاں، اللہ نے مینوں ہمت طاقت عطا کیتی ہے ساری اگ چک کے میں کافراں تے سٹ دیواں۔ ہاتھ چک کے سبحان اللہ کہیے نا ایک دفعہ، میں نے صرف اجازت دے دیو نا۔ آپ نے فرمایا تینوں رب نے بھیجا ہے۔ عرض کر دینے نہیں اللہ نے خود تے نہیں بھیجا، اللہ نے کول اجازت لے کے آیا۔ آپ نے فرمایا نہیں پھر تو بھی چلا جا، او میرا رب ہے میں اللہ دا خلیل ہاں، میرا رب جان دے تو بھی چلا جا۔ ہوا دا فرشتہ بھی چلا گیا۔ بارش دے فرشتے نے اللہ دے کول اجازت طلب کی تھی، بارش دا فرشتہ بھی اجازت لے کے آیا۔ اللہ دی پیاری خلیل دی بارگاہ عرض کردا ہے اے پیارے خلیل میں بارش دا فرشتہ ہاں، اللہ نے مینوں طاقت عطا کیتی میں بارش برسانا، مینوں اجازت دیو اج میں بارش برساواں ساری اگ بجھا دیاں۔ آپ نے فرمایا تینوں بھی اللہ نے بھیجا ہے۔ عرض کر دینے اللہ نے تے نہیں بھیجیا، ہاں اللہ دے کول اجازت لے کے میں خود آیا۔ فرمایا نہیں تو بھی چلا جا، میرا رب جاندا ہے۔ آخر ایک ایک کر کے سارے فرشتے آئے چلے گئے۔ آخر دے اندر حضرت جبریل امین پاک آئے، آکے عرض کر دینے اے اللہ دے پیارے خلیل کوئی حکم کوئی حاجت؟ فرمایا اللہ نے بھیجے ہے۔ کہہ دینے نہیں اللہ تے نہیں بھیجیا، میرے لئے کوئی حکم ہے تے دسو۔ فرمایا جدو اللہ نے نہیں بھیجیا پھر میرا رب جاندا میں دا خلیل ہاں۔ فرمایا کوئی حکم کوئی حاجت نہیں ہے، وہ میرا رب جانتا ہے، جانتا ہے وہ رب جلیل آگ میں جا رہا ہے اب اس کا خلیل۔ حضرت ابراہیم پاک دا عقیدہ سنی، آپ دا عقیدہ کی ہے؟ آپ فرما دیں کہ مسجد اندر آئے کہ اسی سمجھے کہ خدا مسجد اندر ہے؟ فرمایا کہ نہیں مسجد اندر خدا نہیں ہے، گھر ہو خدا گھر بھی ہے، بازار دے اندر خدا بازار دے اندر بھی ہے، کسی دی غیبت چگلی کر رہے خدا اتھے بھی ہے، خدا تے ہر جگہ موجود ہے نا۔ فرمایا بے شک میں آگ دے اندر جا رہا پر میرا خدا تے ہے نا۔ ذرا سبحان اللہ کہو گے یار۔ آپ نے فرمایا چلا جا کوئی حکم کوئی حاجت نہیں، جانتا ہے وہ رب تو بھی نہیں جا سکتا۔ فرمایا جبریل تو تے میرے باپ نو یہ گل کیتی سی اج میں اوتھے جا رہا جتھے تو بھی نہیں جا سکدا، اج جتھے تیری انتہا ہے اج اوتھوں اگے میری ابتدا ہے۔ اب اس کا توجہ کریم جس وقت حضرت ابراہیم پاک نو گوپن دے اندر بٹھا کے منجنیق دے اندر بٹھا کے جس وقت اگ دے ول سٹن لگے، جس وقت نمرود دا وزیر کول سی کہنے لگا نمرود انج کرو، کافر سن پر جان دے سن، ابراہیم پاک آج اس نے ایمان رکھ دائے وہ خدا کون ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ کافر سن پر جان دے سن کہ حضرت ابراہیم پاک دا خدا بڑی طاقت والا ہے، آپ ان آگے چو بھی بچا لوے گا۔ نمرودہ وزیر کہنے لگا کہ انج کرو بادشاہ، آپ دا جڑا چولا ہے نا قمیض تیری ہے
قمیض حضرت ابراہیم پاک نو پہنا دیو، اگر بچ گیا تو کہاں گے تو یہ برکت دے نال بچ گیا، یہ برکت دے نال بچ گیا۔ آدو سا توجہ کری، جس وقت انہوں نے اگول ایویں سٹیا تمام آسمان دے دروازے کھلے نے، تاریخ والے لکھ دینے 400 رسیے 400 بندہ کھچن والا ہے، قصص الانبیاء موجود ہے، الشفاء موجود ہے، تاریخ دیا کتاباں اٹھا کے دیکھو، جس وقت 400 بندہ 400 رسی کھچ رہا ہے، حضرت ابراہیم پاک چکے نہیں جا رہے، سبحان اللہ کہو گے یار، حضرت ابراہیم پاک اٹھائے نہیں جا رہے، شیطان نے ویکھیا، انہوں نے کیا ساری دنیا دے بندے کٹھے ہو جاؤ، ساری دنیا کٹھی ہو کے پھر بھی تسی چکو اٹھان دی کوشش کرو، اللہ دے پیارے پیغمبر اٹھا نہیں سکو گے، انہیں کیا کی کریے، فرمایا اللہ دی رحمت فرشتے موجود نے اٹھا نہیں سکتے، انہیں کیا کی کریے، انہیں کیا انج کرو 40 بندے 40 عورتیں زنا کرو، زنا کر کے پھر آؤ پھر کھنچو، جس وقت انہوں نے زنا کر کے پھر کھنچیا آدھو اوستان اللہ دی رحمت دے فرشتے دور ہو گئے، اس واسطے تیرے تے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر زنا ہوئے اتھے اللہ دی رحمت نہیں آندی، اللہ دی رحمت دور ہو جاندی ہے، اللہ دی رحمت اتھو دور ہو جاندی ہے، جتھے جس گھر زنا ہوندہ ہوئے آدھو سا توجہ کریم، جس وقت 400 بندہ ہے، حضرت ابراہیم پاک دا چاچا آدھر بھی آ گیا، جس وقت آپ دا قریبی بھی آ گیا، چاچا بھی آ گیا، انہیں کہا ایک رسی میں نو بھی دیو، میں بھی اپنے خدا دا بدلہ لما، دوستا جندے نال پیار بھی ہوئے، جندے نال محبت بھی ہوئے، اپنا قریبی بھی ہوئے، چاچا بھی ہوئے، جدو بتیجہ دے چاچے ظلم کر دینے، وہ بتیجے رات روندیاں ویکھے نے، دینان روندیاں ویکھے نے، جم لڑائی جھگڑے ہوندے نے، جدو جداد اولادی مسئلے آ جاندے نے، جدو باپ فوت ہو جائے، جدو او چاچے بتیجہ دے ظلم کر دینے، چاچے بڑے بڑے چنگے بھی نے، باپ بھی بن کے دکھان دینے، لیکن کئی ظالم بھی ہوندے نے، جویں نمرود حضرت ابراہیم پاک دے چاچا آدھر سی بڑا ظالم سی، انہیں کہ اگر رسی میں نوی دیو نا، جدو رسی کھچی حضرت ابراہیم پاک دے کی گزر دیو گے، تاریخ والے لکھ دینے، آپ دیکھا جو اتھرو جاری نے، یا اللہ اونتے میرے گھر والے بھی دشمن نے، میرے اپنے بھی دشمن بن گئے نے، اونتے میرے چاچا بھی دشمن ہے، وہ بھی میں نو آگ دے اندر سٹ رہے ہیں، یا اللہ میری حفاظت کرن والا تو ہے، میرے مالک میری حفاظت کرن والا تو ہے، ادھر جس وقت انہوں نے آگ دے اندر اپنے گوپن سٹیا، حضرت ابراہیم پاک اب اگول آ رہے ہیں، اللہ نے فرمایا جبریل جی مالک حکم ہے، فرمایا انج کر جنت جانا، جنتی تخت لے کے میرے خلیل دے پہنچن تو پہلے پہلے بچھا دے، ادھر اللہ نے اگر حکم فرمایا کہ فرمایا قل یا نارو کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، ذرا چکے سبحان اللہ کہو گے، اللہ نے فرمایا آگ میرے ابراہیم تے ٹھنڈی ہو جا، انہی بھی ٹھنڈی نہ ہونا، میرے خلیل نو سردی لگنا شروع ہو جائے، فرمایا انہی ٹھنڈی بھی نہ ہونا، گلزار ہو جا، گلزار والی ہو جا، انہی ٹھنڈی بھی نہ ہونا، اللہ نے فرمایا قل یا نارو کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، میرے ابراہیم تے گلزار سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا، ادو سا توجہ کریم، جڑی اگ سی کنے میل دور 70 میل دور چلا ہے، 100 گز اونچائی دے اندر ہے، اتنی بڑی 4 دیواری، کیونکہ اللہ نے انتظام کرائے سن، جنتی تخت بھی اتھے آنا سی،
جندی تخت بھی اتھے آنا سی تاریخ والے لکھ دینے 40 دن تک او اگ جل دی رہی 40 دن تک اللہ دے پیارے خلیل اگ دے اندر رہے تخت دے اوپر رہے اللہ سلامتیاں بھیج دا رہا اللہ دے فرشتے آگ در اول پڑ دے رہے سلامتی بھیج دے رہے 40 دن جدو گزر گئے اتھے اور بھی بہت ساریاں گلہ نے لیکن المختصر 40 دن گزر گئے 40 دن تو بعد اللہ دے پیارے خلیل جس وقت آپ جی خجبار تشریف لائے کہ یعنی تھی آپ دا کلمہ پڑھیا مسلمان ہوئے انہوں نے کہا اللہ دے پیارے خلیل پھرو لیکن رب دا حکم سی میرے پیارے خلیل تو چل ان ملک شام وال چلنا ملک شام وال چلنا آپ جس وقت 40 دن تو بعد اتھو نکلے ملک شام وال جا رہے ہیں راستے دے اندر ایک شہر خزائن دا شہر ہوندہ ہے اس شہر دے قریب پہنچے کہ دیکھتے ہیں قطار در قطار لوگ جا رہے ہیں بڑے حسین و جمیل کپڑے بڑے سونے سونے نوجوان جا رہے ہیں آپ نے پوچھا جوانوں کدھر جا رہے ہو انہوں نے کہا خزائن دا جڑا بادشاہ ہے او دی بیٹی ہے بڑی خوبصورت حسین و جمیل ہے اتنی حسین و جمیل ہے اور دے مد مقابل اور کوئی نہیں ہے اور تاریخ والا نے لکھے ہے 2 ایسیاں خاتوناں گزریاں نے جنہوں اللہ نے اتنا حسن عطا فرمایا انہوں نے حسن دے مقابل اور کوئی خاتون آئی نہیں اور قیامت تک آئے گی بھی نہیں اور کیڑیاں نے ایک حضرت سارا پاک ہے دوسری اماں ہوا پاک ہے انہیں کیا خزائن دا بادشاہ ہے او دی بیٹی ہے بڑی خوبصورت ہے اج 3 دن اج تیسرا دن بڑے بڑے بادشاہ زادے جاندے نے 3 دن ہو گئے نے وہ بادشاہ زادی کسی نے پسند نہیں کر رہی اج تیسرا دن اللہ دے پیارے خلیل حضرت ابراہیم پاک بنان چل پے آپ بھی چل دیا بڑا چٹیل میدان ہے لوگ بیٹھے نے آپ بھی جا کے بیٹھ گئے بادشاہ زادی آئی 70 نال کنیزہ نے با پردہ آپ آئیاں نے ایک نکرو شروع کیتا دیکھ دیا اللہ دے پیارے خلیل دے قریب آئیاں آپ نوے کیا کول جڑا کپڑا سی کپڑا آپ دے جولی چ رکھیا واپا تخت جا کے بیٹھ گیا بادشاہ نے کیا اس جوانو لے کیا جب خزائن دے بادشاہ نے کیا اس جوانو لے کیا اللہ دے پیارے خلیل حضرت ابراہیم پاک آپ جس وقت قریب گئے خزائن دا جڑا بادشاہ سی علم رکھن والا سی پیشانی تے نظر پڑی انہیں کیا بیٹی بڑا نیک مرد تلاش کی تائی بڑا نیک جوان تلاش کی تائی ایدی پیشانی دے اندر نور ہے 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 نور کس دا ہے مصطفیٰ دا نور ہے انہیں کہا ایدی پیشانی دے اندر آخر زمان نبی دا نور ہے حضرت ابراہیم پاک دا اور حضرت سارا پاک دا نکاح ہویا کچھ دن آپ تشریف فرما ہوئے اللہ دا حکم ہویا ان شام وال چلو اللہ دا حکم ہویا ان اتھو اگے شام وال چلو آپ نے فرمایا حضرت سارا پاک انہوں کہ ہن میں شام وال جانا ہے آپ عرض کرنے لگے کہ میرے سر دے تاج ہون رہنا میں بھی نہیں میں بھی توڑے نال ہی جانا ہے میں بھی توڑے نال ہی جانا ہے نال حضرت سارا پاک خزائن تو اگے چلیاں مصر دا جڑا بادشاہ نہیں لوگا نے کہا مصر دا بادشاہ بڑا ظالم ہے بہت ظالم ہے بادشاہ لہذا خاتون نال لے کے نہ جاؤ جس خاتون بھی عورت نو دیکھ دے وہ بہت ہی ظالم ہے اس نے کلو وہ چھین لیندہ ہے آپ نے فرمایا اچھا حضرت سارا پاک نال نہیں جس وقت چلے تاریخ دے اندر یہ بھی آندہ کہ آپ نے ایک صندوق دے اندر حضرت سارا پاک نو صندوق دے اندر رکھیا اونٹ کے اوپر صندوق اور تالا لگا کے صندوق جا رہے ہیں اور مصر دا جڑا بادشاہ سی نا اس نے ہر راستے تے 10 فوجی کھڑے کیتے سن جس تا جو مال ہوئے مال بھی لے عورت ہے عورت بھی نال لے کے آؤ 10 بندے کھڑے سن آپ نے ویکھیا مال دیکھیا جس وقت اس صندوق نو کھولنے لگی آپ نے فرمایا اس دی عوض جو بھی لینا چاہتے ہو دے سکدا لیکن اس دی تلاشی نہ لو شک دے اندر
انہیں کہا ہون تے ضرور لینی ہے۔ آپ نے فرمایا اے دے مد مقابل سونا، زیورات، جہورات جو بھی لینا چاہو میں دین واسطے تیار ہوں، پر اس نو چھوڑ دیو، اس کی تلاشی نہ لو۔ انہیں کہا نہیں اس کی تلاشی ضرور لینی ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا۔ انہیں جدو اس کا تالا کھولیا اندر حضرت سارا پاک ہیں۔ جدو آپ نے ویکھیا لے کے مصر دے بادشاہ دے کول چلے گئے، مصر دے بادشاہ نے ویکھیا انہیں کہ اس نے تیار کیتا جائے خاتون نو۔ جدو حضرت سارا پاک نو تیار کیتا گیا، بادشاہ نے تاریخ والے لکھ دینے کہ برا ارادہ سی، ہاتھ اگے بڑھایا، ہاتھ شل ہو گیا۔ توبہ کیتی کہ یا اللہ معاف فرما دے، توبہ کیتی یا اللہ معاف فرما دے۔ اللہ معاف فرمان والا ہے نا، اللہ فرمانا کہ بندے تو توبہ کرتی صحیح نا، پھر دیکھ میں کس دن معاف فرمانا۔ اللہ نے معاف کرتا، ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ دوسری دفعہ پھر برے ارادے نال ہاتھ بڑھایا، ادھا زمین دے اندر چلا گیا۔ پھر معافی منگی کہ معاف کر دے، اللہ نے معاف فرماتا، زمین نے چھوڑ دیتا۔ تیسری دفعہ پھر برے ارادے دے نال اگے بڑھیا۔ جدو اگے بڑھیا زمین دے اندر انہیں تک تاریخ والے لکھ دینے کہ تھلے چلا گیا، زمین نے قابو کر لیا، پکڑ لیا۔ ہون معافی مانگدا کہ میں نے معاف فرما دیو۔ حضرت سارا پاک فرما دی نے میرا خامن جو ہے نا اللہ دا دوست ہے، اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کرن والا ہے، اللہ اس کی دعا نو قبول فرماندا ہے۔ فرمایا معافی منگنی ہے تو اس دے کولوں معافی مانگما۔ آپ دے کولوں معافی منگی۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے پیارے خلیل انج نہیں، جتنی جائیداد دولت ہے ایک حصہ اس نو یہ بھی طریقے چاہتا ہے کہ 3 حصے تسی لے لو، یہ بھی طریقے چاہتا ہے کہ ادھی تسی لے لو بادشاہی جائیداد دولت اور ادھی اس نو دے دیو، پھر معاف کرنا۔ جس وقت آپ نے معاف کر دیتا اس نے توبہ کی تھی، توبہ کر کے نال انہیں کیا حضور ایک کنیز مہربانی فرماؤ، خادمہ دے طور تو ایک اور ہے اس نے بھی قبول فرما لو۔ حضرت حاجرہ پاک نو اتھے اس نے تحفہ دیتا سی۔ انہیں کہا یہ بھی نیک خاتون ہے، یہ بھی نیک خاتون ہے، کیونکہ مصطفیٰ دی اتھو ہاتھ چلنی سی نا، آپ دا نور سی نا، یہ منتقل ہونا سی نا، پاک رحمت دے اندر منتقل ہونا سی نا، پاک پشت پاک رحمت دے اندر منتقل ہونا سی۔ حضرت حاجرہ پاکوں نے اسی طرح قصد کردہ سا، اسی طرح میں اللہ دی پکڑ دے اندر آ جاندہ سی، یہ بھی نیک خاتون ہے، اس نے قبول فرما لو۔ حضرت سارا پاک نے حضرت حاجرہ پاک نے لیا، لے کے چلے راستے دے اندر۔ جس وقت جا رہے نا راستے دے اندر حضرت سارا پاک عرض کر دیا نے کہ اے اللہ دے پیارے پیغمبر، اس طرح دا یہ واقعہ ہویا۔ جس وقت سارا واقعہ سنان لگیا نا، جدو یہ سارا واقعہ سنا دیا نے نا، اللہ دے پیارے خلیل فرما دے کہ سارا اللہ نے پردے ہٹا دیتے سن، میں سارا کچھ دیکھ بھی رہا سا، سن بھی رہا سا۔ اللہ نے تمام پردے ہٹاتے سن، میں سب کچھ دیکھ بھی رہا سا، سن بھی رہا سا۔ ادھر حضرت اماں عائشہ صدیقہ پاک کی باری آئی، اللہ نے قرآن کے اندر پوری سورت نازل فرما دیتی ہے۔ آپ دی پاک دامنی دے لئی اللہ نے قرآن دے اندر پوری سورت نازل فرمائی ہے۔ اور حضرت سارا دی خاتون آپ دی باری آئی، اللہ نے فرمایا میرے پیارے خلیل لہٰذا اے پردے ہٹ گئے نے، تمام گفتگو سن بھی صحیح اور ویخ بھی صحیح، حضرت سارا خاتون کتنی پاک اور صاف ہے اور کس طرح ایسا حفاظت فرما رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں تیری خاتون